بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے عمران خان کی جانب سے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا آج اعلان ہو گیا ہے۔ دونوں وزرائے اعلیٰ، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، اور عمران خان کی جانب سے جو آج اعلان کیا گیا ہے، آج پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے اور لفافہ خوروں کی صحافت، وہ لبرٹی چوک دفنا دی ہے عمران خان نے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جو آج وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی تھی، اور جو پرویز الہی کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے، کیا اس میں ہماری جو تبدیلی آئی تھی، کمان کی جو تبدیلی تھی، اس کا کیا کردار ہے، اور کیا پریشر کم تھا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو اب بہتری کی طرف لایا جانا چاہیے، نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، معاملات کو اب اس خرابی کی جو صورتحال ہے اس سے نکلنا چاہیے، اور تبھی پرویز الہی کی جانب سے عمران خان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ ٹھیک کیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے جو اعلان ہے وہ کیا گیا ہے۔ اہم تفصیلات ہیں، اور جو راولپنڈی میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان کا آج جو خطاب تھا، وہ اس وجہ سے اہم تھا کہ پاکستان کے بڑے صوبے پنجاب کے اور دوسرے نمبر پر خیبر پختونخوا کے جو وزرائے اعلیٰ تھے، وہ عمران خان کے رائٹ اور لیفٹ پر بیٹھے تھے، اور وہ شخص جس کو انہوں نے نکالا تھا، جو ایک ڈائری لے کر نکلا تھا، اور ان کو لگتا تھا کہ اس شخص کی جو سیاست ہے وہ دفن ہو گئی ہے، اس شخص کی سیاست کو انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، اور یا ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ عمران خان کو ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے باہر نکال دیں گے۔ لیکن آج قوم نے دیکھا کہ اس شخص کے ساتھ تو دو صوبوں کے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں، دو حکومتیں ان کے پاس ہیں، گلگت بلتستان کی حکومت ان کے پاس ہے، آزاد کشمیر کی حکومت ان کے پاس ہے۔ یہ عمران خان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، جب عمران خان کہتے تھے کہ جی ہمیں جلد الیکشن چاہیے یا جلد الیکشن کروایا جائے، تو مریم اورنگزیب جیسے لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کون، اور آج عمران خان نے ان کو بتا دیا کہ میں یہ ہوں، میری یہ طاقت ہے کہ میں چاہوں تو ملک کے 70% حصے میں الیکشن ہو جائے گا، اور باقی آپ 30% حصے کو بچا کے بیٹھے رہیں۔ الٹیمیٹلی آپ کو اس سارے معاملے میں جانا پڑے گا۔ اور جو بات کی جا رہی ہے، ابھی کچھ ہی دیر پہلے رانا ثناءاللہ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے، جب اجلاس جاری ہو تو کیا چلتے اجلاس میں کوئی اس طرح کی نو کانفیڈنس موو کی جا سکتی ہے، اور وہ اگر ان کے پلے کچھ ہوتا اور ان کے ارکان پورے ہوتے تو یہ اب کب کی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کر چکے ہوتے۔ اور جو ووٹ آف کانفیڈنس کا معاملہ ہے گورنر کی جانب سے، اس کی آئینی حیثیت کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم الیکشن کی تیاری کریں گے، ہمارے 123 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، ہم وہاں جا کر بھی اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ آپ کی اب جو ضد تھی وہ پوری ہو گئی ہے، ہمارے استعفے منظور کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمشنر نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر 8 سیٹیں چنی، جو ہماری سب سے کمزور نشستیں تھیں، اور جدھر پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا۔ ہماری باشعور قوم ہے، پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا، اس کے باوجود میری قوم نے مجھے تمام نشستوں پر کامیابی دلوائی۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی قوم کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی گناہ ہے، آپ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائیں یا آپ کسی اور ملک چلے جائیں، یہ میرے نظر میں انسان اپنی ڈیوٹی سے بھاگتا ہے، اور یہ بھاگنے کے مترادف ہے۔ میری نظر میں اب سب کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ سب کھڑے ہوں اپنے ملک کے لیے، اور ہم ان چوروں اور کرپٹ جو نظام ہے اس کا مقابلہ کریں۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکھائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ سری لنکا جیسی صورتحال ہو اور لوگ سڑکوں پر آ جائیں اور توڑ پھوڑ کریں، میں چاہتا ہوں کہ انہیں انتخابات کے ذریعے شکست دی جائے۔ عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سروے کے مطابق 70% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کراؤ۔ ہم نے آئین میں رہتے ہوئے حکومت پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی، عوام ایک طرف کھڑی تھی اور یہ امپورٹڈ جو رجیم ہے یہ دوسری طرف کھڑی تھی۔ ہمارے حکومت یہ صرف اس لیے حکومت میں ہے کہ ان کے جو کرپشن کیسز ہیں وہ معاف ہو جائیں، نواز شریف کو پاک کر کے یہ دوبارہ نیلسن منڈیلا بنا کر پاکستان لانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کس نے چلتی حکومت کو سازش کر کے جو بیرونی سازش کا حصہ بن کے گرایا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سب کا ایک آدمی ذمہ دار ہے جس کا نام سابق آرمی چیف ہے۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ آج میں اپنی پوری قوم کے سامنے یہ رکھوں گا کہ ہم اس سٹیج پر کیسے پہنچے، کیسے ہماری حکومت، اور لیکن ہم کیوں اس نتیجے پر پہنچے
کہ یہ اس سارے نظام کو نہیں چلا سکتے۔ عمران خان کہتے ہیں میرا جب عدم اعتماد آنی تھی اس سے ایک دن پہلے میں نے قوم سے خطاب کیا تھا، آپ وہ اس دن کا خطاب سن لیں اور آپ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ اس نظام کو تباہ و برباد کر دیں گے، ان کا مقصد صرف اپنے کیسز کو معاف کروانا ہے، ان کا مقصد صرف NRO لینا ہے، ان کا مقصد ہرگز پاکستان کی بہتری نہیں ہے، یہ پاکستان کی بہتری چاہنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جو میں نے اس وقت پریڈکٹ کیا تھا، جو بات اس وقت میں نے اداروں اور طاقتور لوگوں کو سمجھائی تھی کہ آپ کی اس خواہش کے جو بادشاہ یا شاہ ہے اس کی خواہش پر پورا ملک برباد ہو جائے گا اور پورے ملک کو یہ کنگال کر دیں گے، اور وہی ہوا کہ پاکستان آج اس صورتحال میں لا کھڑا کیا ان ظالموں نے کہ پاکستان کے لیے اب ان کے اپنے لوگ، مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ہم نے مراعات دے کر انڈسٹری بڑھائی، ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے تھے، ہم نے ریکارڈ برآمدات کی، ہم نے اپنے کسانوں کی مدد کی۔ ان کا کہنا ہے کہ 7 مہینے میں 7 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ مایوسی کا یہ عالم ہے، اس میں انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، مختلف ہنرمند لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب ملک ترقی کر رہا تھا، ہم نے پہلے سال پاکستان کو سنبھالا اور پھر پاکستان کی شرح نمو میں اضافہ ہوا، تو جب پاکستان بہتری کی طرف جا رہا تھا تو ایسا کون سا آپ کو شوق چڑھا تھا کہ آپ نے اس حکومت کو چلتا کیا اور ایک اچھی خاصی چلتی حکومت کو آپ نے گھر بھیج دیا۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے دور میں جو پاکستان تھا وہ بڑی تیزی کے ساتھ اوپر آ رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بتایا کہ باپ MQM اور شاہ زین بگٹی کا سب کو پتا تھا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی وہ سارے لوگ گئے تھے PDM کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ 10 اپریل کو لوگوں نے سڑکوں پر نکل کے یہ بتا دیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ آگے اپنا مستقبل کس کو سمجھتے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں سارے معاملے پر یہ سمجھتا ہوں کہ اب مزید اسمبلیوں میں بیٹھنا درست نہیں ہے، اور اس وجہ سے دونوں جو اسمبلی ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی موجود ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی موجود ہے۔ عمران خان نے کہا کہ دونوں وزراء اعلیٰ کی موجودگی میں میں اعلان کرتا ہوں کہ 23 دسمبر کو جو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اگلے جمعہ کو، اور اس کے بعد ہم 90 دن کے اندر اندر، چونکہ عمران خان نے اپنے وکلا کے ساتھ تفصیلی ملاقاتیں بھی کی ہیں، 3 دفعہ عمران خان کی جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، منصور خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، انور منصور خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب سے بھی اس معاملے پر مشاورت ہوئی ہے۔ عمران خان قانونی اور آئینی ماہرین کی مشاورت سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آئین پاکستان میں کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے کہ 90 دن سے ایک دن بھی یہ آگے لے کر جائیں، 90 دن سے ایک دن بھی آگے لے کر جائیں گے وہ غیر آئینی ہوگا۔ جو آئین میں نہیں لکھا وہ کسی بھی صورت، اور اب عدالتیں بھی کچھ ہو جائے وہ اتنا آگے نہیں جا سکتی کہ جو آئین میں لکھا ہوا نہیں ہے اس پر وہ آگے چلی جائیں۔ اور پھر دیکھیں نا، عمران خان تو آج سرخرو ہو گیا۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ میں اسمبلیاں تحلیل کروں گا، آج اس نے اسمبلیاں تحلیل کا اعلان کر دیا۔ اب جو کہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے آپ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا بات کریں، اور بلاول زرداری کہتے تھے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے والا کدھر گیا، جو رانا ثناءاللہ کہتے تھے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کریں ہم الیکشن میں آ جائیں گے۔ پوری قوم نے دیکھ لیا کہ عمران خان نے اور دونوں وزراء اعلیٰ نے 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ان اسمبلیوں کو بچانے کی جو کوشش کرتا ہے قوم ان کا چہرہ بھی دیکھ لے گی۔ اب یہ کیسے بچانے کی کوشش کریں گے؟ ان کے پاس 2 ہتھیار ہیں، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے جو اسمبلی کے رول آف بزنس ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ جب اسمبلی کا ایک اجلاس کنٹینیو ہو تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لا سکتے۔ پہلی بات یہ آئینی اور قانونی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس لوگ پورے ہوتے، ان کے پاس نمبرز پورے ہوتے، ان کو اگر پرویز الہی اور PTI میں کسی 1-2 بندے کا بھی یہ ہوتا کہ یہ ان کو توڑ لیں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور وقاف لیگ کے پاس 191 لوگ ہیں، تو اگر یہ ان کو ہوتا کہ یہ 186 پورے نہیں کر سکیں گے تو یہ کب کے لا چکے ہوتے۔ حمزہ شہباز ایک دن بھی پرویز الہی کی حکومت نہ چلنے دیتا اگر ان کو یہ ہوتا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ گورنر کے ذریعے ووٹ آف کانفیڈنس لے آئیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور وقاف لیگ کے 190-91 کے پورے لوگ موجود ہیں اور وہ پرویز الہی پر اپنا اعتماد کا ووٹ دیں گے، یہ کر ہی نہیں سکتے، ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف تو یہ جائیں گے ہی نہیں۔ دوسری اس میں اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں،
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की इन्होंने बातें बहुत की, लेकिन इनके पास नंबर्स नहीं है और ये बातें करते रहे, ये धमकियां देते रहे, लेकिन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं गए। अब परवेज इलाही की जानिब से मैंने जैसा कि आपको बताया था कि वो सियासी तौर पर जानते हैं, और ये बात अब नजर आ रही है कि परवेज इलाही की जानिब से इमरान खान के साथ सारे मामलात को बेहतर तरीके से, चूंकि जो हमारा लिफाफा खोर है उनकी जानिब से एक ही बात की जा रही थी कि परवेज इलाही राजी नहीं है, मोनिस इलाही राजी नहीं है, वो 3 महीने मजीद चलाना चाहते हैं, वो 3 महीने आगे लेके जाना चाहते हैं। और फिर कहा गया कि जी रावलपिंडी में मुलाकातें हुई, इस्लामाबाद में मुलाकातें हुई, मैसेज पहुंचाया गया वो नहीं चाहते कि असम्बलियां तहलील हों। जब परवेज इलाही असम्बलियां तहलील करने के लिए तैयार हो गए तो इसका मतलब यह है कि जो बाकी लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि अब मुल्क को अगर आगे लेकर जाना है तो हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना होगा। चूंकि जो पीडीएम है इनको पता है कि आखिरी बार इनके पास इक्तदार आया है और वो इक्तदार को आगे 5-7 माह मजीद चलाना चाहते हैं, भले मुल्क का बेड़ा गर्क मजीद कर दें तो वो भी नहीं चाहते। ताकतवर लोग भी अब ये बात नहीं चाहते कि इस मुल्क को मजीद तबाही की तरफ धकेला जाए, और इस वजह से परवेज इलाही इमरान खान की शाना बशाना खड़े हो गए, ऐलान कर दिया। अब जो राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा जा रहा है, जो कल तक कहते थे इमरान खान असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे, आज वो कह रहे हैं जी कि देखते हैं जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हम कम से कम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। और एक बात याद रखिएगा कि ये इनका बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर तो अब ये इस असम्बलियों की तहलील को तस्लीम कर लें, इलेक्शन में चले जाएं, अपनी इलेक्शन कैंपेन करें, तो इनको सियासी तौर पर फिर भी कुछ ना कुछ मिल जाना है। लेकिन अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे, जलील भी होंगे, बेइज्जत भी होंगे, और सियासी तौर पर भी ये मजीद जो है वो कौम के सामने खराब होंगे और इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। अब देखते हैं कि क्या रद्द अमल आता है, और अब इनका जो कल इजलास इन्होंने बुलाया हुआ है इनका क्या फैसला सामने आता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।